السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب اجراء النحو اور لیسن نمبر جو ہے وہ 16 ہے، سبق نمبر 16 ہے، اور گرامر کی آج کلاس ہم معرب اور مبنی کی اقسام پڑھیں گے، اور لیکچر نمبر جو ہے یہ 20 ہے گرامر کے اندر، 20 نمبر لیکچر ہے اور سبق نمبر 16 ہے گرامر میں معرب اور مبنی کی اقسام۔ ہم سابقہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ معرب جس کی حالت آخری اعرابی حالت زیر زبر جو ہے وہ عامل کی وجہ سے چینج ہوتی رہے، اور مبنی جو ہے وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، مبنی جو ہے وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، اس کی جو ہے چینج نہیں ہوتی حالت جو ہے آخری۔ تو یہاں اب مبنی کی 5 قسمیں ہیں۔ جملہ حروف، یعنی سارے حروف جو عربی کے اندر ہیں، عاملہ ہوں یا غیر عاملہ ہوں، جن میں حروف استفہام آ جاتے ہیں، حروف جارہ آ جاتے ہیں، تو تمام حروف جو ہیں یہ سب مبنی ہیں۔ دوسری قسم ہے فعل ماضی، خواہ وہ معروف ہو یا مجہول، یعنی ضرب اس نے مارا، اور ضربہ وہ مارا گیا، مجہول سے مراد یہ ہے جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں۔ تو معروف ہو یا مجہول ہو یہ بھی مبنی ہے فعل ماضی۔ امر حاضر معروف بھی مبنی ہے، امر حاضر معروف، اذهب، کل، مخاطب جس کو کیا جاتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے۔ البتہ امر غائب معروف، غائب معروف اور امر مجہول، غائب ہو یا حاضر ہو، امر مجہول، غائب معروف، یہاں امر حاضر ہے، یہاں غائب معروف، اور امر مجہول جو ہے، امر کا معنی ہوتا ہے آرڈر، یعنی فعل امر جو ہے اس میں آرڈر ہو، غائب ہو یا حاضر ہو جو امر مجہول ہوگا، اور نہیں مطلقاً معروف ہو یا مجہول، نہیں بھی جس کے ساتھ استعمال ہو، تو اس میں بھی جو ہے چاہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو، یعنی اس کا فاعل معروف ہو یا مجہول ہو، تو مضارع کے حکم میں داخل ہیں، وہ مضارع کے حکم میں داخل ہیں، یعنی وہ معرب ہوں گے۔ جو حکم مضارع کا ہے وہی ان کا بھی ہے، یعنی حکم مضارع کا اس کا ہوگا۔ فعل مضارع جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل مضارع معرب ہے، تو فعل مضارع کے حکم میں ہوں گے یہ جو صیغے ہیں، کیونکہ امر مجہول، غائب ہو یا حاضر، اور اسی طرح نہیں مطلقاً معروف ہو یا مجہول، یعنی فعل ماضی کے اندر کچھ صیغے جو ہیں وہ مبنی ہیں اور کچھ صیغے جو ہیں وہ معرب ہیں۔ تفصیل آگے آئے گی، ہم پڑھیں گے پھر انشاءاللہ۔ چوتھی قسم ہے فعل مضارع جب نون جمع مؤنث، یعنی یہ فعل مضارع کی میں بھی یعنی کچھ صیغے جو ہیں وہ مبنی ہیں اور کچھ معرب ہیں۔ تو یہاں مبنی جو صیغے کون سے ہیں؟ فعل مضارع جب نون جمع مؤنث غائب و حاضر، یعنی یضربنا اور تضربنا، یعنی غائب کا جمع کا صیغہ ہے، اور یہ حاضر یعنی مخاطب جو ہے تضربنا، تو یہ ان صیغوں کے علاوہ، یا نون تاکید ثقیلہ خفیفہ، نون بھی لگتا ہے فعل مضارع کے ساتھ، ثقیل اور خفیف کے ساتھ متصل ہو، تو اس وقت یہ بھی مبنی ہوگا، یعنی لا یضربن، یہ ہے اب نون ثقیلہ، لا یضربن، تو مبنی علی فتح ہے، مبنی علی الفتح ہے، یہ زبر پر یہ مبنی ہے یہ فعل۔ اس کی ساری گردان جو ہے اس طرح لا یضربن، یہ بھی مبنی علی، یہاں پہ مبنی علی سکون ہے، لا یضربن یہ بھی مبنی ہے یہاں پہ لا یضربن۔ اس کی گردان جو ہے، یہ گردانیں ہم نے پڑھی نہیں ہے، ویسے پڑھائی نہیں آپ کو، یہ شروع کرتے ہیں اس کے لیے، اسے علم الصرف کہتے ہیں، تو یہ بھی کچھ ابتدائی قواعد اس کے پڑھیں گے تاکہ آپ چل سکیں اور سمجھ آ سکے آپ کو آگے۔ تو لا یضربن یہ لام بھی توکید کا ویسے اس میں ہے، اور یہاں پہ نون خفیفہ ہے اور یہاں ثقیلہ ہے، تو اس کی گردان بھی جو ہے یہ بھی مبنی ہے، یہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں مبنی ہے۔
یعنی یہ صیغے خاص جو ہیں یہ مبنی کے ہیں، باقی اصل فعل مضارع جو ہے وہ معرب ہے۔ امر اور نہیں میں بھی نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ والی گردان، امر اور نہیں میں بھی نون یعنی لام امر اس میں داخل ہوتا ہے، اور اسی طرح نہیں کے جو صیغے ہیں ان میں بھی نون توکید اور ثقیلہ اور خفیفہ والی گردان جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ جو ہے مبنی ہے، یہ بھی مبنی ہے، یہ صیغے جو خاص ہیں۔ فعل مضارع جب نون جمع مؤنث غائب و حاضر یعنی اضربنا تضربنا یا نون تقیدہ کے ساتھ متصل ہو، یہ مبنی ہے، یعنی لیضربنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مبنی ہیں، یہ جو ذکر کی گئی ہیں نون ثقیلہ اور نون تاکید اور لام نہیں، امر اور نہیں جو ہے یہ سارے صیغے مبنی ہیں، اور اصل جو فعل مضارع ہے بغیر ان چیزوں کے اتصال کے، ان صیغوں کے بغیر وہ معرب ہوگا، جسے لن اور لم جو ہے جوازم اور نواسب جو ہے اس میں تبدیلی لائیں گے۔ پانچویں قسم ہے اسم غیر متمکن، اس کی وضاحت آ رہی ہے، معرب صرف دو ہیں۔ آگے بتایا کہ اسم غیر متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اسم متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اسم المتمکن کون سا ہے؟ جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، جیسے کہ حرف جر ہے، حرف استفہام ہے، من، یہ مبنی الاصل ہے تو اس کے مشابہ نہ ہو۔ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اسم متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہت نہ ہو اس کی ہو۔ دوسرا فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ خفیفہ سے خالی ہو، یعنی یہ دو معرب ہیں فعل مضارع کے اندر۔ فعل مضارع جب نون جمع یعنی اسم متمکن جو ہے دو طرح کا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اسم متمکن جو ہے وہ مشابہ اصل مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور فعل مضارع میں جب نون جمع مؤنث اور نون توکید یعنی اوپر جو صیغے گزرے ہیں ثقیلہ خفیفہ سے خالی ہو تو یہ معرب ہے۔ یہ پانچویں قسم ہے اسم غیر متمکن کی، یعنی یہ مبنی ہے۔ آگے آ جاتا خلاصہ یہ ہوا کہ کلمات عرب تین قسم کے ہیں، یعنی عربی جو کلام ہے وہ تین قسم کا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ حروف تو سب کے سب مبنی ہیں، یعنی کہ ان کی حالت آخری جو ہے وہ ایک ہی رہتی ہے، چینج نہیں ہوتی۔ افعال میں سے بعض یعنی جو فعل ہیں، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، تین ہی فعل ہیں۔ ماضی جو گزر چکا ہے، مضارع جس میں حال اور مستقبل کا معنی ہے، اور امر جس میں آرڈر اور حکم کا معنی آتا ہے اور وہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو افعال میں سے بعض مبنی اور بعض معرب ہیں۔ مبنی درجہ ذیل ہیں، فعل ماضی معروف و مجہول کے سب صیغے یہ کیا ہیں؟ یہ مبنی ہیں۔ امر حاضر معروف کے 6 صیغے، یہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں ہم یہ صیغے آپ کو بتائیں۔ امر حاضر یعنی معروف جس میں مجہول نہ ہو فاعل، اس کے 6 صیغے، اور تیسری چیز ہے فعل مضارع معروف کے 2 صیغے۔ تو مبنی یہ ہیں، فعل مضارع معروف کے 2 صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یعنی مخاطب، یہ جو 2 صیغے ہیں اس کے یہ مبنی ہیں، باقی معرب ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ والی گردان کے تمام صیغے یہ بھی مبنی اور باقی صیغے معرب ہیں۔ اسماء میں بھی بعض مبنی اور بعض معرب ہیں۔ مبنی میں اسم غیر متمکن ہے، مبنی میں اسم غیر متمکن، اور اس کے علاوہ تمام اسماء معرب ہیں۔ اسم غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے اور اسم متمکن جو ہے وہ معرب ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، اس میں جو ہے اس کی مشقیں جو ہیں وہ ہم آئندہ کریں گے، کیونکہ ابھی یہاں پہ آپ کو ان صیغوں کے بارے میں بھی بتانا ہوگا۔ یہ صیغے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی کتاب میں دیکھ کر اسے بھی شیئر کریں گے۔ تو یہ مبنی اور معرب یہ بھی بڑا اہم لیسن اور سبق ہے، یعنی معرب اور مبنی کی اقسام، یعنی افعال کے اندر اور اسماء کے اندر۔ یعنی پہلا قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ سارے ہی حروف جو ہیں وہ مبنی ہیں، اور فعل ماضی خواہ معروف ہو یا مجہول ہو وہ بھی مبنی ہے، اور امر کے اندر اور مضارع کے اندر پھر آگے تفصیل ہے۔
یعنی کچھ اس کے صیغے مبنی ہیں اور کچھ معرب ہیں، اور اسم کے اندر بھی اسم متمکن جو ہے وہ معرب ہے اور غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلات مزید آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لغہ عربیہ کو آسان کرے اور ہماری نیتوں کو درست فرمائے اور دنیا آخرت ہماری آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔